اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ نازیہ بطول جی، تو بات چل رہی تھی دوسرے درس میں آداب اسلامی۔ کیا بات چل رہی تھی؟ کہ اسلام برتری کا معیار۔ ہاں، اسلام بھائی چارگی کا دین ہے۔ اسلام میں یہ بتایا ہے کہ سب لوگ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے سب برابر ہیں، کسی کو کوئی برتری کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ جو سب سے زیادہ متقی اسے برتری حاصل ہے۔ یعنی اگر برتری کسی سب برابر ہیں، اگر کسی کو برتری ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے، اس کے علاوہ کسی اور چیز سے نہیں، نہ مال کے نہ دولت سے۔ اور یہ اسلام کی برکت ہے کہ لوگ جو آپس میں دشمنیاں رکھتے تھے، ایک دوسرے سے حسد بغض کرتے تھے، اسلام کی برکت سے وہ سب آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ جیسا کہ اس حدیث میں کیا تھا، پیغمبر کی حدیث میں نے اس میں بتائی تھی، اے لوگوں، نہیں وہ نہیں، یہی کہ خداوند عالم حدیث قدسی کیا بتائی تھی کہ تم لوگ جی جہنم کے آگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے تو ہم نے تمہیں نجات دی۔ کہاں پہ تھا؟ یہ رہی، دیکھیے یہ رہا، اللہ کی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو، اور یاد کرو، وَاذْكُرُوا، یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ کی جو نعمتیں تمہارے اوپر ہیں ان کو یاد کرو، اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے آپس میں، فألف بین قلوبکم، تمہارے دلوں میں آپ محبت ڈالی خدا نے، فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، اس کی نعمت سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، بھائی بھائی، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، تم تو آگ کے دہانے پر کھڑے ہوئے تھے، یعنی بس گرنے والے تھے، جسے کہتے ہیں نا کیا، ایک پیر کیلے کے چھلکے پہ ہے اور دوسرا ایک قبر میں ہے، دوسرا کیلے کے چھلکے پہ، کبھی بھی پھسل کے اندر۔ ایسے ہی مثلا تم لوگ آگ کے دہانے پہ تھے، یعنی بالکل بس گرنے والے تھے تم جہنم میں، فانقذکم منھا، اللہ نے تمہیں نجات دی، کذالک یبین اللہ لکم آیاتی، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پا جاؤ۔ تو یہ اسلام اللہ نے اس کو نعمت کہا ہے کہ آپس میں جو آپس میں محبت ڈالی ہے تمہارے ایک دوسرے کے لیے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو اسلام نے ایک دوسرے کو بھائی بنانے کے لیے کہا ہے، اس کے اوپر خدا نے بہت تاکید کی ہے، اہل بیت کی روایات نے اور زیادہ اس پہ زور دیا ہے آپس میں بھائی چارگی کے اوپر، اور اس کے اخروی فضائل اور فائدے بھی بیان کیے ہیں، اخروی یعنی آخرت کے، جیسا کہ رسول اکرم کا ارشاد ہے، من آخا اخا فی اللہ، اگر کوئی انسان کسی بھائی کو مومن کو اللہ کی راہ میں بھائی بنائے اللہ کے لیے، تو جنت میں اس کو ایک ایسا درجہ ملے گا کہ وہ کسی اور عمل کے ذریعے سے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یا پھر یہ حدیث تھی کہ وہ لوگ جو ایک دوسرے سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، قیامت کے دن عرش پر، قیامت کے دن عرش پر، عرش کے چاروں طرف ان کے لیے کرسیاں لگائی جائیں گی۔ ایک گروہ کے لیے، کون سا گروہ ہے وہ بعد میں بتایا، ایک گروہ کے لیے کرسیاں لگائی جائیں گی قیامت کے دن عرش کے چاروں طرف، ان کے چہرے چودھویں کی چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، لوگ یفزع الناس، لوگ گڑگڑا رہے ہوں گے لیکن وہ نہیں گڑگڑا رہے ہوں گے، وَيَخَافُ النَّاسُ، لوگ ڈر رہے ہوں گے، وَلَا يَخَافُونَ، وہ نہیں ڈر رہے ہوں گے۔ کون ہیں وہ لوگ جن کے لیے کرسیاں لگائے جائیں گے؟ اولیاء اللہ ہیں وہ، لیکن کون ہے وہ اولیاء اللہ؟ نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے نہ حزن ہے۔ رسول اکرم سے لوگوں نے پوچھا، من ہم یا رسول اللہ، کون ہے یہ اولیاء خدا؟ کسے اولیاء خدا کہا گیا ہے یہاں پر؟ کہا کہ وہ لوگ کہ جو ہم المتحابون فی اللہ، اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، وہ ہیں یہ اولیاء۔ وہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ اولیاء خدا ہیں، ان کے لیے یہ کرسیاں لگائی جائیں گی۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا کہ میری محبت اسے حاصل ہوگی کہ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، میری محبت ان لوگوں کو ملے گی جو میرے لیے ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، میری محبت ان کو نصیب ہوگی کہ جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میرا محبت اس کو کا حق اس کو ملے گا کہ جو ایک دوسرے کے لیے میرے لیے خرچ کرتے ہیں ایک دوسرے پر۔ یہ سب ہم نے کل پڑھا۔ یا امام صادق علیہ السلام نے نقل کیا کہ رسول اکرم نے ایک دن فرمایا اپنے اصحاب سے، رسول نے کیا فرمایا
ایو اورل ایمان اوثق، ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ ایمان کی سب سے مضبوط رسی کون سی ہے؟ تو اصحاب نے کہا کہ اللہ اور ان کا رسول بہتر جانتے ہیں. پھر بھی کچھ لوگوں نے نام لیا، کسی نے کہا نماز کی سب سے مضبوط رسی ہے ایمان کی، کسی نے کہا روزہ، کسی نے حج، کسی نے زکوٰۃ، کسی نے خمس، الگ الگ نام لیے، کسی نے جہاد کا نام لیا. تو رسول نے کیا فرمایا؟ لِكُلِّ مَا قُلْتُمْ فَضْلٌ، جو تم نے کہا ہے ہر ایک کی کوئی نہ کوئی فضیلت ہے، مگر اوثق ولکن اوثق اور الایمان، لیکن ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، اللہ کی راہ میں محبت، اللہ کی راہ میں دشمنی، اولیاء خدا سے دوستی اور اللہ کے دشمنوں سے. آپ لوگوں نے پڑھا نہیں کیا جو اتنی سی باتیں بھی نہیں بتا پا رہے؟ بولیے آگے. اگر آپ نے پڑھتے تو میرے سے آگے آگے بولتے، آپ بول ہی نہیں رہے. ایمان کی سب سے مضبوط رسی کیا ہے؟ اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت، اللہ کے دوستوں سے دوستی، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی. ہاں جی، ابھی کہہ رہے ہیں یہاں سے دیکھیے، جس طرح اسلام کی نگاہ میں ہر کام خدا کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، خدا کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اسی طرح دوستی اور دشمنی بھی اللہ کی رضا کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے ہونی چاہیے. نہ یہ کہ میری وجہ سے مجھے کوئی پسند ہے تو دوست، اور جو پسند نہیں وہ میرا دشمن. نہیں، جس طریقے سے اسلام کی نگاہ میں ہر کام ہمارا کیوں ہونا چاہیے؟ تاکہ اللہ راضی ہو جائے. تو پھر ہماری دوستی اور دشمنی بھی اسی لیے ہونی چاہیے تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو، کیونکہ اسے بعض روایات میں اس کام کو دین کا رکن کہا گیا ہے. کس بات کو؟ اللہ کے لیے دوستی، اللہ کے لیے دشمنی کو دین کا رکن ہے. یہ رکن یعنی پلر ستون دین کا. کیوں کہا دین کا ستون اسے؟ ستون کا کیا کام ہے نہال؟ ستون کا کیا کام ہوتا ہے جی؟ پلر کا کیا کام ہوتا ہے ستون کا؟ ستون کا چھت یا کچھ بھی چیز روکنا. وہ اوپر اپنی جتنا بھی بلڈنگ ہے اس کو سب کو روکے ہوئے ہوتی ہے. یعنی جب پلر لگاتے ہیں، دیکھو بڑے بڑے پلر، تو اس کے اوپر چھتیں ڈلتی چلی جاتی ہیں. وہ پلر کیا کام کرتے ہیں؟ سارا کچھ اپنی بلڈنگ اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں بوجھ. تو ایمان کے جو پلر ہیں وہ کیا ہے؟ یہ ہے، یعنی ایمان انہی پہ ٹکا ہوا ہے. یہ نہ ہو تو ایمان گر جائے گا، ایمان ٹوٹ جائے گا، بکھر جائے گا، ایمان نہیں رہے گا. اگر ہماری دوستی اور دشمنی اللہ کے لیے نہیں ہے تو باقی ہمارا ایمان ٹکے گا نہیں. اسی پہ ٹکا ہوا ہے ایمان، دین اسی پہ ٹکا ہوا ہے. اور بعض میں اصل دین کا گیا، بعض میں تو یہ کہا بعض روایات میں کہ دین کا ستون ہے، اسی پہ دین ٹکا ہوا ہے. بعض نے کہا نہیں، یہی دین ہے، اللہ کے لیے دوستی ہے، اللہ کے لیے دشمنی، یہی دین ہے. اور حقیقت تو یہ ہے کہ اسلام میں ہر دوستی اور دشمنی کا معیار خدا کی خوشنودی ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. اسلام میں ہر دوستی اور دشمنی کا معیار کیا ہے؟ یہ مت دیکھنا کہ ہم نے بنا رکھے ہیں دوستی کا معیار یہ ہے کہ اس پہ پیسہ ہونا چاہیے، دوستی کا معیار یہ ہے کہ عہدہ ہونا چاہیے، اس سے دوستی کرو. دوستی کا معیار یہ ہے کہ خوبصورت ہو تاکہ ساتھ میں چلتا ہوا لگے کہ ہاں بھائی کیا اسپیشل پرسنالٹی والا دوست ہے. نہیں، دوستی کا معیار کیا ہے؟ خدا کی خوشنودی. دیکھیے اس کے ساتھ رہنے سے میرا خدا راضی ہوگا کیا؟ اسے دیکھ کے مجھے خدا کی یاد آتی ہے. آگے آ کے ایک درس آئے گا اس میں کہ ہم کس سے دوستی کریں. اس میں بتایا جائے گا دوست وہ ہے کہ جسے دیکھ کے خدا کی یاد آئے، جسے دیکھ کر خدا کی یاد آئے. ایسا نہ ہو کہ جسے دیکھ کر چلو بھائی آؤ پارٹی کرنے چل رہے ہیں اور وہاں کا چل رہے ہیں اور ایک دوسرے کی غیبتیں کرنے بیٹھ جانا، چھچور گردی، بدتمیزیاں، بد اخلاقیاں. نہیں، وہ دیکھو تو اسے لگے کہ ہاں بھائی نمازی، پرہیزگار، روزگار. ٹھیک ہے جی. جو بیٹھے تو دین کی باتیں ہوں، کوئی دین کے خلاف بات نہ کرتا ہو، اسے دیکھ کے کہ ہاں بھائی یہ ہے. قرآن کریم میں ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوۃ. یقیناً، انما یعنی یقیناً، مومنین بھائی ہیں. بے شک مومن بھائی. آپ اگر کسی بات کی کسی بات سے مثال دیتے ہیں، ڈیمو دیتے ہیں، تو کہتے ہیں وہ اس جیسا ہے، جیسا بولتے ہیں. لیکن یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ مومن بھائی جیسے ہیں، مومن بھائی ہی ہیں. کبھی آپ سوچے کہ مومنوں کو جو بھائی کہا ہے، بھائی جیسا کہا ہے کہ بھائی جیسے ہیں. نہیں،
انما المؤمنون اخوۃ، یعنی یہ نہیں کہا مومن بھائی جیسے ہیں، مومن بھائی ہیں آپس میں، بے شک تمام مومنین ایک دوسرے کے بھائی ہیں، بھائی جیسے نہیں، کیونکہ جیسے میں تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، جی لیکن بھائی ہی ہیں، جیسا سگا بھائی ایسا مومن۔ مومنین کی دوستی اور محبت کی بنیاد خدا پر ایمان اور اس کی اطاعت ہے۔ مومنین کی جو دوستی ہے اور محبت ہے اس کی بنیاد اور جڑ کیا ہے؟ خدا پر ایمان اور اس کی اطاعت، اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ دنیا کے دوسرے تمام جو مادی دکھاوے والی چیزیں ہیں ان کا وہ معیار بیکار اور بے بنیاد ہیں۔ کبھی آپ دوستی میں خوبصورتی، پیسہ، عہدہ یہ دیکھنے لگو، نہیں، یہ سب بیکار ہیں، بے بنیاد ہیں۔ بنیاد کیا ہے؟ خدا پر ایمان اور اس کی اطاعت۔ جو لوگ کسی شخص سے اس کے مال اور دولت یا عہدے کی بنا پر محبت کرتے ہیں یا اس کا احترام کرتے ہیں، جیسے میں نے ایک دن اشارہ کیا تھا کہ یہ اس لیے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ جو لوگ کسی کی عہدہ، مال، دولت، اس دنیاوی چیز کی وجہ سے دوستی کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ان کا دین آدھا ختم ہو جاتا ہے۔ ختم ہوتا ہے۔ کیوں ختم ہو جاتا ہے؟ میں نے بتایا تھا نا، کیونکہ ہم خدا کے علاوہ کسی اور کی طرف شرک ہے، یہ ایک طرح کا پوچھو کیوں؟ بھائی خدا نے اسے خوبصورت بنایا یا خدا نے اسے دولت دی، اس پہ دولت ہے تو کس نے دی؟ خدا نے۔ اس پہ اولاد ہے، کس نے دی؟ خدا نے۔ اس پہ عہدہ ہے، کس نے دیا؟ تو یہ سب نعمتیں خدا کی ہیں، اور ہم اس کی سمجھ کو اس کی طرف رخ کیے ہوئے خدا سے منہ پھیر لیا ہم نے، گویا کہ تو یہ شرک ہوا ہے نہیں۔ لہذا جو لوگ کسی شخص سے اس کے مال و دولت یا عہدے کی بنا پر، پوسٹ کی بنا پر محبت کرتے ہیں یا اس کا احترام کرتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں، ان کی تو کیا ہوتا ہے اس میں؟ اس محبت میں پائیداری نہیں پائی جاتی۔ پائیداری یعنی پیلر، جی پائیداری کہتے ہیں ٹکاؤ، مضبوطی، ٹھہراؤ۔ جو لوگ دیکھا ہوگا آپ نے، جو لوگ واقعاً دین کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دنیا کے زندگی کے ہر حصے میں وہ دوست ہی رہتے ہیں، لیکن جو لوگ مال و دولت کی وجہ سے یا عہدے کی وجہ سے ایک دوسرے کسی کا احترام کرتے ہیں یا اس سے محبت کرتے ہیں، تو جب تک عہدہ ہے جب تک رہتی وہ دوستی، عہدہ ختم دوستی ختم۔ ایسا دیکھا گیا ہے نہیں؟ جی جی جی، دولت جب تک ہے تو چاروں طرف دوست رہتے ہیں، کبھی دیکھنا مال و دولت اگر آپ جب انشاءاللہ سب کو دے لیکن برائی نہ دے۔ مال و دولت جب ہوتی ہے نا تو سب دوست ملیں گے آپ کو، سب آپ کے ساتھ آپ کے جو ہے وہ ٹائم پاس کرنے آئیں گے، اور آپ کو لگے گا بھائی میرے کتنے چاہنے والے ہیں۔ جس دن وہ پیسہ ختم، پھر دکھانا کتنے آ رہے ہیں وہ آپ کے پاس۔ جی لیکن جو لوگ اللہ کے جو بتایا ہوا معیار ہے ایمان اور تقوی، اس کے اعتبار سے ایک دوسرے سے دوستی کریں گے، اس کا احترام کریں گے، تو یہ دوستی اور محبت ہمیشہ رہے گی، مرتے دم تک، مرتے دم تک۔ لیکن جو لوگ عہدہ، مال، دولت کی وجہ سے کسی کا احترام کرتے ہیں یا محبت کرتے ہیں یا اس سے ڈرتے ہیں، تو جب تک وہ عہدہ ہے تب تک ہے ہی، بلکہ جیسے ہی ان کے مقاصد، یا پھر بہت سے لوگ پتہ ہے اپنا مقصد پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے سے اس سے محبت دوستی کر لی، بھائی اس پہ مال ہے یا اس کے پاس عہدہ ہے مثلا، اور یہ مثلا انسپیکٹر ہے یا وکیل ہے، میری مصیبت میں کام آئے گا، میں اس ٹائم مصیبت میں ہوں، اپنا کام نکال کے ختم۔ جب بھی مقصد پورے ہوتے ہیں یا اس کی دولت یا عہدہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اسی دن یہ سب محبتیں بھی خاک پہ مل جاتی ہیں۔ اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پرانا محبوب دشمن بھی بن جاتا ہے، پرانا محبوب دشمن بھی بن جاتا ہے، لیکن کیا یہ کب ہوتا ہے؟ پرانی جو ہے نا کہاوت، پرانا دشمن، پرانا محبوب دشمن بن جاتا ہے، وہ وہی لوگ دشمن بنتے ہیں جن کی محبت، جن کا احترام صرف دنیاوی چیزوں کے لیے تھا، مال و دولت کی وجہ سے محبت تھی، یا مثلا کسی لڑکی کو لڑکے سے یا لڑکے کو لڑکی سے محبت تھی، وہ صرف کس لیے کہ اس پہ پیسہ ہے یا اس پہ خوبصورتی ہے یا بڑی پرسنالٹی ہے۔ جب کوئی گڑبڑ ہوگی تبھی نفرت ہو جائے گی، دشمن بن جائیں گے ایک دوسرے کے۔ لیکن اسلامی اقدار پر جو اسلامی بنیاد وہ ہیں، تعلیمات ہیں، اس پر استوار ہو اگر دوستی، تو وہ ہمیشہ والی دوستی رہتی ہے، چاہے دوست کسی بھی حالت میں رہے وہ دوست رہتا ہے، اور اس میں کسی قسم کی دراڑ نہیں پڑتی، کیونکہ اسلام کا معیار کیا ہے؟ اس کا دوستی کا معیار کیا ہے؟ خدا کی محبت ہے، جس میں کسی قسم کے کھوکھلے پن کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، اس میں کسی کھوکھلے پن کا امکان
ہے ہی نہیں. نہیں وہ خدا سے نہیں محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں. کیوں؟ میں خدا کے لیے کرتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ دینی محبت اور بھائی چارہ تمام مادی جو منزلتیں ہیں جیسے رنگ، نسل، مال، دولت وغیرہ سے بلند و بالا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ایک گورا ایک کالے کا کتنا مضبوط دوست ہوتا ہے جب مسلمان اگر حقیقی ایمان پہ دوستی کی جاتی ہے تو ہیں. جی پھر آپ کو قمبر غلام ہے، قمبر غلام ہے. سلمان فارسی کے کتنے پکے دوست ہیں. جی بلال افریقی بھی ہیں، کالے سیاہ حبشی، اور دوسروں کے ساتھ ان کی دوستی بھی ہے. پھر وہ دوستی ان سب سے رنگ، نسل، مال، دولت سے بالکل بالا و برتر ہے. اسی لیے صدر اسلام یعنی شروعات، اسلام کی شروعات میں، شروعاتی دور میں ہر شخص نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کون سا منظر؟ کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا نوش فرمایا کرتے تھے. جی اہل بیت کی سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے، امام حسن کی دیکھ لیجئے، چوتھے امام کی دیکھ لیجئے. چلتے چلتے دیکھا کچھ غریب تھکے ہارے سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں. خود سے کہہ کے مجھے کیا مہمان نہیں بلاؤ گے؟ ہاں آئیے. جا کے بیٹھ گئے انہی کے درمیان ہیں. تو یہ ہے. دیکھیے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر دوستی اور محبت کا معیار خدا کی محبت ہے. خدا کی محبت کو نگاہ میں رکھتے ہوئے ہم کسی سے دوستی کر رہے ہیں، نہ کہ اس کے مال و دولت کی وجہ سے. ایک دن وہ تھا جب عرب قبیلے صرف اپنے اونٹ، وہ عرب والے کیا کرتے تھے؟ اونٹ کی وجہ سے کہ میرے پاس زیادہ اونٹ ہے لہذا میں برتر. اولاد، میرے پاس زیادہ اولاد ہے یہ زیادہ برتر. مال کی کثرت، میرے پہ مال زیادہ ہے میں برتر. اسی ہیں. اور یہ تو چھوڑیے مال دولت اونٹ وغیرہ اولاد تو چھوڑیے، وہ اپنے قبرستانوں کے اوپر فخر کرتے تھے میرے قبرستان میں مردے زیادہ ہیں اس لیے میں برتر. یہ حالت تھی. میرے قبرستان میں مردے زیادہ ہیں، یہ بھی برتری کا معیار بنا رکھا تھا انہوں نے. اور اموال کی کثرت پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن وہ تھا جب عرب قبیلے خاندان صرف اپنے اونٹ اولاد اور اموال مال و دولت کی کثرت پر ہی نہیں بلکہ اپنے مردوں اور قبروں کی کثرت پہ بھی فخر و مباحت کیا کرتے تھے. وہ فخر کیا کرتے تھے میرے قبرستان میں قبریں زیادہ ہیں، میرے قبرستان میں مردے زیادہ دفن ہوئے ہیں. اسی پہ فخر و مباحت کرتے تھے، شیخی بگارنا جسے کہتے ہیں، فخر کرتے تھے. اور عرب کو غیر عرب پر کہتے تھے عرب کے علاوہ والوں پر برتری رکھتا ہے. عرب سے ہٹ کر جو باقی لوگ ہیں عرب والے اس پر برتری رکھتا ہے. اور گورا جو ہے وہ کالے پر فوقیت دیتے تھے. وہ کیا کہتے تھے؟ گورا کالے سے بہتر ہے، عرب دوسروں سے بہتر ہے غیر. لیکن پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کے ان تمام اقدار پر خط بطلان کھینچ دیا. کائے کا رونگ خط بطلان، رونگ پینسل پھیر دی، یعنی لائن کھینچ دی، باطل ہونے کی لائن کھینچ دی کہ یہ سب بیکار ہیں، باطل. اور بلال حبشی کالے بالکل، صہیب رومی، سلمان فارسی کو اپنے اصحاب میں شامل کر لیا. بلال حبشی کو، صہیب رومی، سب دیکھیے بلال کالے، سلمان عرب نہیں فارسی ایرانی، ان کو اپنے اصحاب میں شامل کر لیا اور بتا دیا کہ بھائی کالا گورا، عرب عجم، عرب غیر عرب کوئی فرق نہیں کرتا، ایمان ہونا چاہیے برتر. وہ ہے برتری کا معیار. اور زید بن حارثہ کی شادی، زید بن حارثہ ایک افریقی تھے، ان کی شادی اپنی پھوپھی کی بیٹی جناب زینب سے کرا دی. رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی ایک زینب، ان سے کرا دی. یا جناب جویبر جو افریقہ کے ایک فقیر باشندے تھے. نہیں، زید بن حارثہ شاید افریقی نہیں تھے لیکن ہاں بعد میں مسلمان ہوئے تھے. یا جویبر جو ہیں، جویبر افریقہ کے ایک فقیر غلام تھے، کالے فقیر غلام کالے. ان کا عقد ایک مالدار اور مشہور شخص کی بیٹی زلفا سے کرا دیا. جو مسلمان ہوا تھا ایک شخص مالدار تھا، ان کی بیٹی تھی زلفا، ان کی شادی ان سے کرا دی، ایک افریقی کالے سے. تو آپ سوچیں گے یہ تو ظلم ہو گیا دنیا والے. نہیں، کیسا ظلم؟ ایمان ہے اہم، مسلمان ہے، مومن ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، لیجئے برابر. کیونکہ آپ کا یہ فرمان، کیا فرمان ہے رسول کا؟ المؤمنو کفو المؤمن، مومن مومن کا ہمسر برابر ہوتا ہے. لہٰذا یہ مت دیکھنا مال دولت والے لڑکی سے شادی کروں گا، یا لڑکی جو ہے مال و دولت والے لڑکے سے، عہدے والے سے، جیسا آج کل چل رہا ہے.
یعنی اگر مومن پرہیزگار متقی جوان لڑکا مل رہا ہے کم عمر، اس سے نہیں کریں گے. ایک بے نمازی بد پرہیز بوڑھا عمر نکلا ہوا، کیونکہ وہ سرکاری جاب ہے اس کی، اس سے کر دیں گے اپنی بیٹی کی شادی، اور پھر زندگی بھر روئیں گے کہ میری بیٹی کو تو وہ ٹھوکروں میں رکھتا ہے. بھائی جب آپ کو ایک ینگ جوان پرہیزگار نمازی ایک لڑکا مل رہا ہے، ہاتھ پیر سلامت ہیں، تو کیا آپ کو اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ جب اس کے ہاتھ پیر سلامت ہے تو یہ محنت کر لے گا، اپنی بیٹی کو پال لے گا؟ کیا آپ اللہ فیوچر کو لے کے ڈر رہے ہیں؟ کیا کیوں ڈر رہے ہیں؟ کیونکہ اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہے. آپ اپنے لیے تو کہیں گے کہ میرے ہاتھ پیر سلامت ہیں، آپ یہ چاہیں گے کہ میری لڑکی سے تو سب کریں شادی، اور اپنے لڑکے کے لیے لڑکی ڈھونڈنے جائیں گے تو آپ اپنی لڑکی دینا چاہیں گے تو ایسا جو بالکل اس کا جو بہترین پوسٹ ہو، جاب ہو، یہ ہو، چاہے نمازی ہو نہ ہو. آج کل کتنے وہ آ رہے ہیں بھائی، کتنے جی. اور یہاں تک میں جو بات بتا رہا ہوں، میں نے دیکھا کہ ایک مومن پرہیزگار متقی سے رشتہ ہوا، لیکن بہت داماد کی وجہ سے دوسرے کی تھوڑے سے اس نے وہ کیا، تو ایسے لڑکے کے ساتھ اس نے رشتہ کرنے کرایا، وہ لوگ راضی ہو گئے. بھائی تیری تو داماد ہے، اس کا مطلب کہ گھر میں وہ کرے گا، کہ وہ لڑکا بے نمازی بد پرہیز، اور اسلام نے معیار بنائے. اسلام نے تو یہ کہا ہے کہ اپنی بیٹی، یہ دیکھو رسول کیا کہہ رہے ہیں، المومنو کفو المومن کفو للمؤمن، مومن مومن کا برابر ہوتا ہے. تو ایمان دیکھیے، آپ کو کیا دیکھنا ہے؟ آپ کو دیکھنا ہے مومن ہے، پرہیزگار ہے، متقی ہے، نمازی ہے، اور ہاتھ پیر کا سالم ہے، ہاتھ پیر کا بس. باقی اللہ نے وعدہ کیا ہی ہے، تم شادی کرو، تمہاری رزق ہم دیں گے. باقی اللہ نے، اور تم اگر اپنی بیٹی کو ایسے دیکھ رہے ہو کہ اس کا ایسے کو نہیں دینا چاہ رہے، تو خود تو دیکھو، کیا تم پہلے دن سے اتنی مالدار تھے؟ یا تم نے اپنی، یا مالدار نہیں ہو اس ٹائم، غریبی ہو مثلا، تو تم اپنی بیٹی کو کتنا کھلا رہے ہو، کتنا عیش دے رہے ہو، جو وہ نہیں کرا سکتا یہ کام. آپ کا تو فرض یہ تھا کہ اپنی بیٹی کی اچھی تربیت کر کے رخصت کیجئے. باقی اللہ ہے مومنوں کی مدد کرنے کے لیے، اس کے بس ہاتھ پیر سلامت ہونے چاہیے، اس کا ایمان، نمازی پرہیزگار ہو. کیوں ایسا انسان جو بااخلاق ہے، نمازی ہے، کچھ بھی ہو جائے میاں بیوی کے درمیان، اس کی عزت نہیں اچھالے گا، وہ اس کا احترام کرے گا اس کا. لیکن جو جن لوگوں کو آج کل دے رہے ہیں عمر نکلا ہوا، کیونکہ سرکاری جاب ہے، نہ نمازی نہ پرہیزگار، وہ کیا، اسے دین سے کوئی مطلب ہی نہیں، اسے بیوی کا کوئی حق ہی نہیں معلوم، اسے نہیں پتا کہ اگر ایسا کروں گا تو جہنم بھی کوئی چیز ہے، جنت بھی کوئی چیز ہے. وہ کیا کرے گا؟ وہ ٹھوکروں میں رکھے گا. وہ پیسہ کس کام کا جو ٹھوکروں میں رہ کے ملے، جس میں سکون نہ ہو بیٹی کو. بالکل. جی. تو اس لیے کہتے ہیں کہ جب اپنی بیٹی کے لیے رشتہ ڈھونڈو، بااخلاق باکردار، اس کا صرف سب ایمان دیکھیے، کردار دیکھیے، اخلاق دیکھیے، اور ہاتھ پیر کا سالم ہے بس. باقی اللہ مالک ہے. جس کا اخلاق اچھا ہو، وہ کچھ بھی ہو جائے، نہ تو گھر اجڑنے دے گا، نہ ہی لڑکی کی بے احترامی کرے گا. ورنہ ایسے بھی دیکھے ہیں. خود ہمارے پڑوس میں ایک دن مجھ سے ایسی بات چل رہی تھی، مجھ سے حالانکہ تھوڑا عمر میں چھوٹا ہے، شادی شدہ ہے، یوں کہہ رہا کہ بھائی بیوی کے تو بے خطا بھی اٹھتے بیٹھتے ایک آدھ لگا دینا چاہیے تاکہ اسے اپنی اوقات یاد رہے. یہ الفاظ ہیں، اچھا، مطلب مار دینا چاہیے. جی، اٹھتے بیٹھتے لگا دیتے رہنا چاہیے بے خطا بھی، تاکہ وہ اپنی اوقات میں رہے، اسے اوقات پتا رہے. ایسے لڑکوں کو شادی لڑکی دینے کو تیار ہے. کیونکہ اکلوتا ہے، مال ہے، دولت ہے. اور جو باکردار، بااخلاق، نمازی، پرہیزگار لڑکے ہیں، شروع میں ماں باپ نے سمجھایا ہوتا تو شاید یہ ورڈ نہیں بول پاتے. وہی تو کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ تربیت کی کمی ہو رہی ہے ماں باپ کی، کہ اولاد کی تربیت صحیح نہیں کر رہے. جی، ورنہ عورت کیا اس لیے ہے؟ عورت کو ہمسر کہا گیا ہے، کفو کہا گیا ہے. کیا مطلب ہے ہمسر کا؟ فارسی لفظ ہے ہمسر، عربی لفظ ہے کفو، یعنی برابر. ہمسر یعنی برابر. کفو برابر ہے. تو یہ کس کی غلطی ہے؟ تربیت کی، معاشرے کی؟ یہ اسلام نے کیا ایسا؟ معاشرے کی لیکن غلطی ہے. مسلمان جب ایسا کریں گے تو دنیا سمجھے گی، دنیا تو اسلام کو مسلمانوں سے سمجھتی ہے، جی. تو کہتے ہیں اسلام تو بڑا گھٹیا دین ہے.
ورنہ اگر انہوں نے دیکھا ہوتا اسلام کی تعلیمات پہ عمل پیرا ہو جو ہیں مومن، ان کو دیکھا ہوتا تو پتہ لگتا اسلام سے اچھا کوئی دنیا میں کوئی قانون قاعدہ شریعت ہو ہی نہیں سکتی. تو غیر خدا سے محبت کرنا ایک قسم کا شرک بھی ہے، ایک قسم کا شرک. کیوں؟ کیونکہ جب محبت کا رخ کسی ظاہری یا باطنی حسن و جمال کی وجہ سے، اگر ہم کسی کی طرف اپنا رخ کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ ظاہری اس کی خوبصورتی کی وجہ سے خدا کی غیر خدا کی طرف ہو جائے گا. کیونکہ یہ جمال کس نے دیا ہے اسے؟ خوبصورتی خدا نے دی ہے نا، یہ خوبصورتی خدا نے دی ہے نا. ہم اس خوبصورتی وجہ سے خدا کو چھوڑ کر اس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو جو دینے والا ہے اس سے ہی ہٹ رہے ہیں ہم، تو یہ شرک ہے یا نہیں؟ یہ جمال در حقیقت خداوند عالم کا عطا کیا ہوا ہے اور وہ مصدر کمال و جمال ہے، لہٰذا اس سے چشم پوشی کر کے اس نے آنکھیں بند کر کے کسی دوسرے اللہ سے آنکھیں موڑ کے کسی دوسرے کی طرف کیا ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے. لہٰذا رشتے یا کوئی بھی کفو کہا گیا ہے میاں بیوی کو، آپ پرہیزگار متقی دیکھیے، ٹھیک ہے. جی. اسلام نے خداوند عالم کی جس محبت کی طرف رغبت دلائی ہے، اس کی محبت میں اس کے چاہنے والے اور اس کے محبوب بندے لازمی طور پہ شامل ہیں. اسلام نے جس محبت کی طرف ہمیں شوق دلایا ہے کہ ایسے محبت کرو، اس محبت میں اس کے چاہنے والے اس کے محبوب بالکل شامل ہیں لازمی طور پر، جو اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ کو محبوب دوست رکھتے ہیں. جس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اور کیوں کہا خدا نے کہ جنس کی طرف ہمیں محبت کرنی ہے، دوستی کرنی ہے ان سے کہ جو اللہ کو چاہتے ہیں. کیونکہ اولیاء خدا کی محبت سے اللہ کے ذکر کا شوق پیدا ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے اللہ ایسے لوگوں سے دوستی اور محبت کر کے اللہ کی طرف ذکر کا شوق کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ مظہر صفات الہی ہیں، اس لیے کہ اللہ کے صفات ایسے لوگوں میں ظاہر ہو رہی ہیں. اللہ کریم ہے، وہ صفت یہاں ظاہر ہو رہی ہے. اللہ مثلا بخشنے والا ہے، یہ مومن ہے، یہ بھی دوسروں کو معاف کرتا ہے. اللہ کی جو صفات ہیں اس میں دکھائی دیتی ہیں، اس لیے اللہ کی یاد آتی ہے اور اللہ کا ذکر کا شوق پیدا ہوتا ہے. ان کی ذات میں خداوند عالم کے صفات ظاہر ہوتے ہیں اور ان کے ذریعے ایسے لوگوں کے ذریعے سے قرب خدا حاصل ہوتا ہے، خدا کی قربت حاصل ہوتی ہے. رضا خدا کے لیے محبت، رضا خدا کے لیے محبت اور نفرت کی بنیاد پر ہی دشمنان خدا کی رضا اور محبت اور نفرت کی بنیاد پر ہی خدا کے دشمن اور کافروں سے دشمنی، کس سے؟ خدا کے دشمن اور کافروں سے دشمنی اور دوری، ان سے دشمنی اور ان سے دوری یعنی تبرہ کا حکم دیا گیا ہے ایسے لوگوں سے، خدا کے دشمنوں سے. کیونکہ مثل مشہور ہے. کیا مثال مشہور ہے؟ دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے، دوست کا دشمن بھی دشمن ہوتا ہے. اللہ ہمارا دوست ہے، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، جو اللہ کا دشمن وہ ہمارا دشمن ہونا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جو ہمارا دوست ہے، جو اس کا دشمن ہوتا ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے. کہاوت ہے نہیں، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے اور دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے. اس لیے اسی اللہ کی محبت اور رضا کی وجہ سے ہی اللہ کے دشمنوں اور کافروں سے تبرہ کا حکم دیا گیا ہے. آیت کریمہ نے اسی بات کو نہایت حسین پیرائے میں، حسین لفظ الفاظ میں ڈھال کر ایسے بیان کیا ہے. کیا بیان کیا آیت نے؟ محمد الرسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اور جو ان کے ساتھ ہیں یعنی ان کے اصحاب. محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھی ہیں یعنی ان کے اصحاب. اشداء علی الکفار، کافروں کے اوپر بہت سخت ہیں، بپھرے ہوئے شیر، ایک دم خطرناک ان کے خلاف. لیکن رحماء بینہم، لیکن آپ ایک دوسرے کے سامنے بڑے رحم دل. جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایسے ملتے ہیں جیسے ان سے کمزور کوئی ہے ہی نہیں، لیکن جب اللہ کے دشمنوں کی طرف مقابلے پہ جاتے ہیں تو ایک بکھرا ہوا شیر کی مانند جاتے ہیں. یہ مومنین کی صفات ہیں. کیا؟ جو لوگ اللہ کے رسول کے جو ساتھی ہیں، اصحاب ہیں، وہ اشداء علی الکفار، کفار کے لیے وہ سخت ترین ہیں، لیکن آپس میں انتہائی رحم دل ہے. کوئی انسان جو اللہ کے دشمنوں کے مقابلے پہ جاتا ہے تو اس کو دیکھ کے انسان خوف کھا جائے، کتنے غیظ و غضب میں ہے یہ انسان. لیکن جب اسے مومنین کے درمیان دیکھے تو دیکھے یار اس سے کمزور تو کوئی ہے ہی نہیں، اس سے کمزور تو کوئی. کیسے ملتا ہے پھر وہ آپس میں؟ بڑا جھک کے، چھوٹوں کو بھی جھک کے سلام کرے گا بڑی محبت سے. آدمی اگر ایسے انسان کو دیکھ لے مومنین کے درمیان اور پھر میدان جنگ میں دیکھ لے تو کہے گا یہ کیسی ذات ہے، مولا کائنات کو کیا کہا گیا تھا؟
ہیں؟ مولا کائنات کی یہی تو صفت تھی کہ جب وہ میدان جنگ میں ہوتے تھے پیر لرزتے تھے دشمنوں کے، جی اور لیکن جب وہ آپس میں ہوتے تھے اپنے مومنوں کے درمیان ہوتے تھے تو ایک چھوٹے سا بھی غریب فقیر بھی اگر کوئی ہوتا تھا تو اس کو بھی حق تھا کہ مولا کے سامنے اپنی بات رکھے، ان سے ویسی ہنسی مذاق بھی کر سکے جیسے ساتھی سے کی جاتی ہے. اتنے رحم دل بھی تھے آپ، سب سے اتنا جھک کے ملتے بھی تھے ہیں. راستے میں جا رہے تھے، راستے میں جاتے میں کسی ضرورت مند کو دیکھ لیا تو ایسے جیسے بڑا غریب فقیر یہ انسان ہو. کیا کہا تھا اس بوڑھے نے جب مولا کو دفن کر کے آ رہے تھے امام حسن و امام حسین، کہ رونے کی آواز آئی تھی کہ کیا یہ دونوں شہزادے گئے؟ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بھوکا ہوں 3 دن سے. کہا کون آتا تھا کھلاتا تھا؟ کہ 3 دن پہلے سے ایک شخص آتا تھا جو مجھے کھلا جاتا تھا. پوچھا کون تھے وہ؟ کہا نام تو نہیں بتایا، بس یہ کہتا تھا، بس یہ سمجھ لو جب بھی پوچھتا تھا میں نام کہ غریب غریب کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ایک فقیر فقیر کے پاس بیٹھا ہوا ہے. مومنین کے درمیان اتنے رحم دل اور ایسے. لیکن جب آپ کفار میں جاتے تھے جنگ میں تو کیسے ہوتے تھے؟ مرحب و انتر جیسوں کے بھی جو عامر اپنے عبدہود 1,000 فوجیوں سے لڑتا تھا اکیلا. کیا کیا آپ نے؟ دیکھیے اتنے وہ تھے. تو یہ مومنین کیسے ہوتے ہیں؟ کفار کے خلاف. کیوں ہوتے ہیں ایسا؟ کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ان کی دوستی اور محبت اور ان کے محبت اور غصہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے ہوتا ہے. گویا ان کے درمیان بے حد الفت و محبت پائی جاتی ہے آپس میں، اور محبت الہی نے ان کو ایک بنا دیا ہے. اور اسی محبت کی بنا پر وہ دشمنان خدا کے مقابلے میں ایک لوہے کی دیوار بنے رہتے ہیں، ایک آہنی دیوار، لوہے کی دیوار بنے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، باقی یہ بات یہاں پڑھتے ہیں، باقی پھر پڑھتے ہیں. چلیے دیکھیے آپ نے زیارت عاشورہ میں اس عہد الہی کا تذکرہ کہاں پہنچ گئے؟ ہاں، زیارت عاشورہ میں اس عہد الہی کا جو اللہ سے ہم نے یہ عہد کیا ہے، اس عہد کو ہم نے اس الفاظ میں بیان کیا گیا زیارت عاشورہ میں. انی سلم لمن سالمکم، میں اس سے صلح کروں گا جو تم سے صلح کرے، وحرب لمن حاربکم، اور میں اس سے جنگ کروں گا جو تم سے جنگ کرے، الی یوم القیامہ، قیامت تک میں وہ لوگ جو تم سے صلح رکھتے ہیں میں ان سے دوستی رکھتے ہیں، ان سے صلح اور دوستی رکھوں گا، اور جو تم سے جنگ کریں گے میں ان سے جنگ کروں گا. یہ دیکھیے آپ خداوند عالم کی سچی محبت کا اندازہ 2 چیزوں سے لگایا جا سکتا ہے، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے. ٹائم ہو گیا. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلیہ وسلم.